جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں ہر اتوار کو آپ کو خدا کا ایک وعدہ سناتا ہوں. ہر اتوار کو میں آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، آپ کی امید اور توکل کو بڑھانے کے لیے، خدا پر آپ کا بھروسہ بڑھانے کے لیے خدا کا ایک وعدہ آپ کے سامنے کلام میں سے رکھتا ہوں. اور آج کے لیے زبور 31 نکالیے گا میرے ساتھ. سوری 31 زبور 31 نکالیے گا اور اس کی 19 اور 20 آیت کو پڑھیں گے. اور اس آیت میں جو وعدہ ہے اس کو ہم اپنے لیے سوچیں گے کہ خدا ہمیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. زبور 31 اور 19 اور 20 آیت خدا کے کلام میں لکھا. غور سے سنیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے، خدا پر آپ کا بھروسہ بڑھے، تو غور سے سنا کیجئے خدا کے وعدوں کو، کیونکہ وہ وعدوں کا بڑا سچا اور پکا خدا ہے. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے کہ جب ہم ان کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اس کے وعدوں کو، تو وہ پھر ہر حالت میں اپنے وعدے ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے. غور سے سنیں. تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا. تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن ان کو میں سلیس کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہاں خدا کا بندہ زبور نویس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں اور جو خدا پر توکل کرتے ہیں. پوری آیت کو سنیں ذرا. لکھا ہے، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے ایسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والے. ٹھیک ہے. تو جو ڈرتے اور خدا پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے خدا نے ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے. اور وہ انعام 20ویں آیت میں لکھا ہے، تو ان کو انسان کی بندشوں سے. اب انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا. انسان جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اچھا نہیں دیکھ سکتا، کامیاب نہیں دیکھ سکتا. وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہی اس دنیا میں کامیاب رہوں، میں ہی اعلیٰ نظر آؤں، میں ہی خوبصورت نظر آؤں، میں ہی ہر حال میں آگے آگے ہوں، دنیا میرے پیچھے پیچھے چلے. یہ انسان کی فطرت ہے. بڑی سے بڑی نعمت کو لے کے چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے لیں. اگر آپ انسانی زندگی کی فطرت پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کسی دوسرے شخص کی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز اب میرے پاس بھی ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بہتر والی ہونی چاہیے. اور جب ملتی ہے یا ہم کسی طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں تو پھر جا کے اس کے سامنے دکھاتے ہیں، دیکھا میں بھی لگی، تیرے والے تو اچھی لگی. اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارا حسد چل رہا ہے، بغض چل رہا ہے. ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے کم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے. اور خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے، تو ان کو انسان کی بندشوں سے. اور جو لوگ آپ کے لیے، آپ کے رستوں کے لیے بیریئرز بناتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے ان تمام کاموں کے لیے جو آپ خدا کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے خاندانوں کے لیے کرتے ہیں، وہ
कांटे बीज बोते हैं और रस्तों में कांटे भी घेरते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तू उनको इंसानों की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। हालेलुया। जब कोई आपकी जिंदगी में ऐसी हरकत करता है और आप खुदा से डरते हैं, आप खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा इन सारे बंदिशों को, इन सारी रुकावटों को अपनी हजूरी के वसीला से खत्म करके आपको अपनी हजूरी में छुपा लेता है। और उनके सारे हसद, सारे बुग़्ज़, सारे मसले मसाइल जो आपके लिए वो खड़े करता है, खुदा उनको नेस्त नाबूद करता है। ये वो वादा है आज आपके लिए कि खुदा से डरें तो खुदा आपको अपनी हुजूरी के पर्दा में छुपाएगा। और जितने भी लोग आपके मुखालिफ हैं, किसी लेवल पे भी हैं, किसी लेवल पे भी, खुदा उनसे आपको महफूज रखने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बहुत बड़ा वादा है। अगर आप अपने दिल में खुदा का खौफ रखते हैं और नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे खुदा का पाक रूह ना खुश हो, तो याद रखें खुदा की हजूरी हमेशा आपके साथ होती है। और जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो दूसरे इंसानों की कोई भी ऐसी बात जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनने वाली है, वो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि खुदा अपनी हजूरी के शामियाना समझ लो ना, तंबू दे विच तो आज छुपा लेंदा है। तो जो खुदा के साया में हो, जो खुदा के शामियाना में हो, है किसी की जुर्रत जो उसको नुकसान पहुंचा सके? है? नहीं है, क्योंकि वो खुदाओं का खुदा, इलाहों का इलाह, माबूदों का माबूद है, वाहिद यकता जिंदा वही है। हालेलुया। और जरा देखें इसकी अगली आयत, तू उनको जुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा। जुबान के झगड़े, समझते हैं ना, असी की करने हैं। इंसान क्या करता है, हम कुछ ना कुछ किसी के लिए करते रहते हैं, अगर कुछ भी नहीं करते तो उनके पीछे बातें करते हैं, ऐब-जोइयां करते हैं, लोगों के जहनों में उस शख्स के लिए बुराई डालते हैं, बुराई का बीज बोते हैं। लेकिन खुदावंद क्या कह रहा है कि उनकी जुबान के झगड़ों से, वो जो बुरी जुबान आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा उनको बरकत के लिए इस्तेमाल कर देता है। बुराई में क्या करता है? भलाई पैदा कर देता है। ये मेरे खुदा का कमाल है। कोई मिसाल दूं आपको, किसी दफा भी नहीं थी। एक शख्स गुजरा है, याकूब, किसी को पता कौन है? इसहाक का बेटा याकूब, जिसके 12 बेटे आ गए, ठीक है। उसका एक बेटा था यूसुफ। उसने ख्वाब देखना शुरू कर दी। जब जवान हुआ थोड़ा सा, तो उसने ख्वाब देखना शुरू किए मुख्तलिफ, और अपने अपने बाप को कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि बहुत सारे पोले समझते हो ना, वो फसल को काट के वो रखते हैं इस तरह गठल बना के, तो वो है, और इस तरह 12 हैं, तो उन सब ने मेरे पोले को जो है वो सजदा किया है। वो सारे समझ गए कि अच्छा हुण असीं तेनू सजदा करांगे, क्योंकि वो 12 थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखा, हसद रखा, और एक दिन वो 11 भाई जो थे भेड़ बकरियां चराने कहीं दूर गए थे, दूसरे शहर तक चले गए। बाप ने कहा यूसुफ को कि जा और उनको ढूंढ, और उनको ये कुछ खाना पीना दे गया। ढूंढता ढूंढता चला गया, और जब ये जाता है दूर से देखते कि तो वो प्यो दा लाडला आ गया, जे फड़ो इन्हें मारिए। और उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के कुएं में डाल दिया। उनका बड़ा भाई रोबन, वो भी उसमें शामिल था। वो गया कहीं और गया, और उन्होंने क्या किया कि उसका जो उसने वो कबाब पहनी हुई थी, उसको लिया, एक बकरी का बच्चा, एक भेड़ का बच्चा ज़बह किया, उसके खून से उसको तर करके बाप को दिखा दिया कि ले भाई उन तो किसी जंगली जानवर ने खा ले ए ओदा कोट पे। अब हो क्या रहा है, वो 12-11 जो हैं, वो भाई जो हैं, जो एक बाप से पैदा हैं, वो अपने उस भाई के लिए जिसको खुदा ने ब्लेस किया,
جس کو خدا نے برکت دی، جس کو خدا نے ان کی حیاتی کے لیے آگے استعمال کرنا تھا، وہ اس کے دشمن ہو گئے، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، وہ عمر میں بہت چھوٹا ہے، باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے کم پیار کرتا ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال۔ آج اگر کسی کو خدا بلیس کر دیتا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا کہیں اس کو استعمال کر رہا ہے، کہیں لے کے جا رہا ہے، اس کو ترقی دے رہا ہے، تو ہم گھر میں ہی بیٹھے کوڑ رہے ہیں، وہ انہوں کدھروں خدا نے انج کر چھڑا ہے، ایسے انج داتے ہیں، انج داتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا جس کے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہے نا، تو خدا تو اپنے کام پورے کرتا ہے، وہ آدھے نہیں چھوڑتا۔ جس سے اس نے کوئی کام لینا ہے وہ لے کے چھوڑتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا ہوا ہے، اور دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، بیوپاری آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کو یہاں سے نکالو، بیچ دو۔ بھائیوں کو بیچ دیا۔ بڑا بھائی آیا، وہی کنویں میں بھائی تھا، کدھر گیا؟ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے بیچ دیا۔ وہ رونا پیٹنا اس نے شروع کر دیا کہ اب میں باپ کو کیا کہوں گا، لیکن اس میں پہلے وہ بھی شامل تھا، بعد میں پچھتانا تھا، کی پچھتانا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو تھے وہ گئے آگے، اور انہوں نے جا کے آگے مصر میں اس کو بیچ دیا۔ اور جب مصر میں بیچ دیتے ہیں تو وہاں خدا اس کو سربلند کرتا ہے، مصر کا حکمران بناتا ہے، اور وہی 11 باپ سمیت جب بھوکے مرنے لگتے ہیں، جب کال پڑتا ہے، تو اسی کے پاس کھانے کے لیے اور باپ بھی اور وہ 11 بھی جھک کر اسے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ بندہ کون ہے، کیونکہ وہ جوان ہو گیا ہوتا ہے، اور اس نے سر پہ وہ جو ہوتا ہے حکمرانوں کا تاج واج اور سب کچھ پہنا ہے، وہ نہیں پہچانتے کہ باپ بھی سجدہ کر رہا ہے، 11 بھائی بھی سجدہ۔ وہ خواب پورا ہو گیا جو اس نے کہا تھا کہ تم سب میرے کیا کرو گے؟ سجدہ کرو گے۔ اب میں بتانا کیا چاہتا ہوں، کوئی جتنا برا کسی کا چاہے، جتنا آپ کے بارے میں برا کہے، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اپنی حضوری کے شامیانے میں چھپا لیتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 2 باتیں، خدا سے ڈریں، خدا کی حضوری میں رہیں۔ وہ آپ کو لوگوں کی زبانوں سے بھی بچائے گا، ان کے بری سوچوں سے بھی بچائے گا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بھی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ کے لیے کلام کیا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے خدا کی پناہ اور حفاظت موجود ہے۔ جو نیکوکار ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خداوند ان کو اپنی حضوری کے شامیانہ میں چھپائے رکھتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے خدا کی